آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاطب اور ان کی روش اختیار کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے سماعت کیا تھا پہلی آیت کریمہ میں پورا شان نزول کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو کافروں سے دوستی تو نہیں بلکہ ایک خفیہ محبت کا پیغام جو تھا، تو اللہ رب العالمین نے کیونکہ اس راز سے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا تھا اور اس آیت کریمہ میں وہ پوری بات بتائی گئی تھی کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے عداوت کا حال بیان کیا اس آیت کریمہ میں کہ جس کافر سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو، جس کی طرف تم خفیہ محبت کا پیغام بھیجنا چاہتے ہو، فرمایا کہ ان کافروں کی عداوت کا یہ حال ہے کہ تم ان کے ساتھ کتنے ہی اچھے سلوک کرو، لیکن فرمایا کہ جب ان کافروں کو موقع ملے گا وہ تم سے اپنی دشمنی نکالنے میں کمی نہ کریں گے، تمہیں مارنے میں، قتل کرنے کے لیے فرمایا تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے، تمہیں گالی گلوچ کرنے، برا بھلا کہنے کے ساتھ اپنی زبانیں دراز کریں گے، اور ان کی تو تمنا یہ ہے ان کافروں کی کہ کسی طرح تم جو اسلام لا کر تم محبوب کریم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم سے تمہارا ایمان چھین لیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے، ان کی نفرت سے غافل رہنا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چوکنا اور چوکس سے رہنا چاہیے کہ فرمایا کہ جان، مال، آبرو، ایمان کے دشمنوں کے بارے میں کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہونا، فرمایا کہ یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ بندہ مومن کو تو ایسے دشمنوں سے ہر وقت چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ آگے بھی سنیے کہ کس وجہ سے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرکت جو ان سے ہوئی تھی کس وجہ سے ہوئی تھی، تو اگلی آیت کریمہ میں اسی حرکت کے بارے میں بتا دیا کہ جس بال بچوں کی محبت کی وجہ سے ان سے یہ حرکت ہوئی تھی، تو یہ بال بچے جو ہیں یہ کیا کام آئیں گے، تو سنیے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بال بچوں کی محبت تھی اور وہ مکے میں تھے اور یہ مدینے میں تھے۔ اب وہ محبت ایک ایسی یہ فطرت والی محبت ہے کہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو کافروں کی طرف یہ جو محبت کا خفیہ پیغام اور یہ جو حضور کا ان کے ساتھ جنگ کرنے کا جو ارادہ ہے، اس راز کو جو بتایا تھا وہ جو خط میں لکھ کر، لیکن ایمان اتنا یقین تھا حضرت حاطب کا کہ وہ فتح مکہ ہو کر رہے گا اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ رشتہ دار، اولاد کسی کے کام نہ آئیں گے، ہر شخص کو اپنے کفر کی سزا خود بھگتنی پڑے گی۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ اے ایمان والوں،
کہ جن رشتہ داروں اور اولاد کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی اور موالات کرتے ہو، یہ قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان یعنی مومنوں اور کافروں کے درمیان فرمایا کہ اس طرح جدائی کر دے گا کہ فرما بردار جنت میں ہوں گے، اور فرمایا نافرمان کافر جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن جیسے کہ آیت کریمہ میں آپ نے سنا کہ مسلمان کے کافر رشتہ دار اور کافر اولاد اس کے کام نہ آئے گی۔ یاد رکھیے مسلمان ہیں لیکن اگر اس کے رشتہ دار کافر ہیں تو وہ اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے، جبکہ مومن رشتہ دار جو ہیں وہ مومن اولاد کے کام بھی آئیں گے اور اللہ کے حکم سے ضرور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اس پر پیچھے بھی ہم سن چکے تھے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ 25ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ دیکھیے دوستی کام آئے گی لیکن پرہیزگار جو ہوگا مومن تو اس کو اس کی دوستی کام آئے گی، لیکن جو پرہیزگار نہیں تو فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اسی طرح اب دیکھیے مومن جو ہیں ان کی اولاد جو ہیں ان کے کیسے کام آئے گی، یہ بھی 27ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا۔ بعض لوگ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو بالکل مطلق انکار کر دیتے ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، تو وہ سیاق و سباق نہیں بتاتے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ کافر رشتہ دار مومن کے کام نہیں آئیں گے، وہ یا مومن کسی کافر کے کام نہیں آئیں گے، یہ بات نہیں بتاتے۔ اب وہ مطلق ایک بات کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب دیکھیے ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے، اگر ان کی اولاد اپنے ماں باپ کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی ایمان پر قائم رہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انہیں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور فرمایا کہ وما التناہ من عملہم من شیء، اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی بھی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر اولاد کی کمی بیشی بھی ہوگی لیکن ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، لیکن والدین کے معاملات میں سے کوئی کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے ضرور کام آئیں گے قیامت کے دن، جبکہ کافر کسی کے بھی کام نہ آئیں گے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے یفصل بینکم سے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ جدائی ڈال دے گا، تو وہ جدائی کس کے درمیان ہوگی؟ وہ کافروں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان ہوگی۔ تو ہمیں یہاں سے بات سمجھ میں آئی۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ
حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ 2 آیت کریمہ ہیں، اس کی تفسیر جو ہے کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ورنہ 10-15 منٹ اوپر ہو جائیں گے، تو ان 2 آیت کریمہ کی تفسیر میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج اس کا ہم نے ترجمہ سن لیا، تو کل انشاءاللہ یہ آیت کریمہ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اس کی تفسیر پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اس آیت کریمہ میں کیا پیغام دیا گیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی پیروی میں تمہارے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ تو یہ کن سے کہا گیا؟ یہ پیچھے سے مضمون جو ابھی آپ سن رہے تھے وہ سیاق و سباق اسی سے جڑے گا، اور ہمیں کل انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر سنیں گے اور بہت سی باتیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا عمل کرنا آسان فرما دے۔ رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔